السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں نیو ریسپی، آلو سے بنا ڈھابا سٹائل کرسپی پراٹھا۔ تو چلیں جناب، ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے میں نے انگریڈینٹس لیے ہیں، جس میں نے آلو لیے ہیں۔ آلو کو میں نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا اس طرح سے، اور فورک کی مدد سے میں نے ان کو اچھی طرح سے میش کر لیا۔ ساتھ ہی میں نے ایک ٹماٹر لیا، اس کو باریک سا میں نے چوپ کر دیا اس طرح سے۔ میں نے ایک ٹماٹر لیا تھا، جس میں سے میں ہاف یوز کر رہی ہوں، ہاف میں رکھ دوں گی، ہاف کی مجھے ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ میں نے اس کو بہت ہی باریک سلائس میں کاٹ لیا۔ اسی طرح میں نے ہری مرچ لیا، اس کو بھی باریک باریک میں نے کاٹ لیا۔ اس کے اندر سے میں نے بیج نکال دیے ہیں کچھ اس طرح سے، اور اس طرح میں نے اس کو باریک چوپ کر لیا۔ ساتھ ہی میں نے پودینہ لیا چوپ کیا ہوا، آپ ہرا دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح میں نے ایک چھوٹا پیاز لیا تھا، اس کو بھی باریک سلائس میں نے کاٹ لیا، سیم اس طرح دیکھیں بالکل باریک سا۔ ساتھ میں نے ایک لیمن لیا، اور میرے مسالہ جات میں نے سوکھا دھنیا لیا 2 چمچ، 1 چمچ میں نے اجوائن لی ہے، کالی مرچ لیا میں نے 1 چمچ، ہلدی لیا تھوڑی سی، نمک لیا میں نے، اجوائن لیا میں نے چٹکی بھر، اور میں نے 1 چمچ لال مرچ لی ہے۔ ساتھ ہی میں اس میں گھی ایڈ کروں گی، آئل بالکل بھی ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ پراٹھے میں آئل بہت اچھا لگتا ہے اور اس کی لک بہت اچھی آتی ہے۔ یہ میں نے چلی سوس لی ہے، 2 چمچ لوں گی میں اس کے لیے، آپ کوئی بھی سوس ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو جناب چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے میں نے ایک بول میں جو میں نے آلو میش کیے تھے وہ ایڈ کروں گی، اس طرح سے سارے میں نے آلو اس میں ایڈ کروں گی، نکال کے رکھ دوں گی۔ اور جو میں نے انین چوپ کیے ہوئے تو وہ میں ہاتھوں کی مدد سے اس کے اندر پھیلا دوں گی ایک ایک کر کے۔ یہ سارے میں نے نکال کے اس کے اندر پھیلاؤں گی کچھ اس طرح سے، ایک ایک آئے تو اس کی لک زیادہ اچھی آتی ہے، وہ سارے ہمارے اس میں مکس ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی میں نے لیمن لیے ہیں، اس میں نچوڑ دوں گی، اس کے اندر سے میں نے بیج نکال دی ہیں، اس طرح سے بیج نکال کے آپ نچوڑ دیں۔ باقی جو میرا ٹماٹر تھا، ہری مرچ تھی اور پودینہ تھا چوپ کیا، وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی۔ اس طرح سے میں نے ساری چیزیں ایڈ کر دی ہیں۔ اب میرے جو مسالہ جات میں ہے، میں سوکھا دھنیا اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے میش کروں گی، اس طرح سے میش کرنے سے کہ اس کی ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا آتا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے۔ میں نے اس کا مسالہ نہیں لیا، اس کو کوٹا نہیں ہے۔ ساتھ ہی میں نے زیرہ لیے، اس کو بھی میں ہاتھوں کی مدد سے میش کر لوں گی۔ اس طرح سے میش کرنے سے ان کی اسمیل بہت اچھی آتی ہے، سوکھے دھنیے کی اور زیرے کی۔ میں نے ان کو کوٹا نہیں ہے، ان کا میں نے مسالہ نہیں بنایا اچھی طرح سے۔ اب جو باقی ہمارے مسالہ جاتے ہیں وہ میں اس میں ایڈ کروں گی، نمک، لال مرچ، زیرہ، اجوائن، یہ ساری چیزیں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں، کالی مرچ پیسی ہوئی۔ اسی طرح میں باقی جو ہمارا زیرہ اور اجوائن ہوگی اس کو اس کے اندر میش کر دوں گی۔ اور اب اس میں 2 چمچ چلی سوس ایڈ کروں گی۔ چلی سوس بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتی ہے اس میں، آپ ضرور ٹرائی کریے گا اس طرح۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آئی ہوپ میری ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی، آپ ضرور ٹرائی کریے گا میرا طریقہ۔ اب ساری چیزیں میں نے اس طرح ایڈ کر دی، اب ان کو ہاتھوں کی مدد سے میں مکس کر لوں گی کچھ اس طرح سے۔ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہونی چاہیے، اس طرح سے میں مکس کر رہی ہوں۔ دیکھیں کتنی اچھی لک آ گئی ہے اس کی، یہ میں نے مکس کر لیا ہے۔ مکس کرنے کے بعد ہمارا مسالہ بالکل ریڈی ہے۔ اب میں نے آٹا آلریڈی گوندھ کے رکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی میں نے خشکا لی ہے۔ اب میں تھوڑا سا خشکا ہاتھ پہ لگاؤں گی اور چھوٹا سا بول آٹے پہ لگا کے اپنے ہاتھ پہ رکھوں گی، اور میں اس پہ گھی جو ہے گریس کروں گی تھوڑا سا اس طرح اس کے اوپر لگا کے، اور اس کا بول بنا دوں گی کچھ اس طرح سے۔ میں نے یہ بول بنا لیے اور میں اب اسے پلیٹ میں رکھوں گی۔ اس طرح میں نے دوسرا بول بھی بنا کے رکھ لیا تھا آلریڈی، اور اب میں اس کو خشکے پہ لگا کے اس کی روٹی چھوٹا سا بنا دوں گی روٹی۔ اس طرح میں نے دونوں روٹیاں بنا لی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے۔ اب میں جو ہمارا گھی تھا وہ میں تھوڑا سا اس پہ ایڈ کروں گی، گریس کروں گی اس کو، اور جو ہمارا مسالہ ہے وہ اس کے اوپر ایڈ کروں گی کچھ اس طرح سے۔ یہ میں مسالہ ایڈ کر رہی ہوں، دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنی اچھی لک ہے اس کی۔ اور باقی جو میں نے دوسری روٹی بنا کے رکھی تھی، اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ایڈ کروں گی، اور ساتھ ہی میں روٹی تھوڑی سی بڑی کر کے اس کو اچھی طرح اس کے اوپر پھیلا دوں گی، اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے کور کر دوں گی اس طرح سے۔ اب میں نے ایک پلیٹ لی، اس کے اوپر تھوڑا سا خشکا ڈالا ہے، اور اپنی جو میں نے روٹی بنائی تھی وہ اس کے اوپر ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے پھیلا دوں گی، ہاتھوں کی مدد سے بڑی کروں گی اس طرح سے۔ یہ میں اب رکھ دوں گی۔ اب میں ایک پین لوں گی، اس کو گرم کروں گی، اور 1 چمچ اس کے اوپر آئل ایڈ کروں گی۔ ایک نہیں، آپ تھوڑا سا آئل ایڈ کر سکتے ہیں، گھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح۔ اب میں اپنی جو روٹی بنائی ہوئی تھی وہ میں ہاتھ کی مدد سے بڑی کروں گی اس طرح سے، اور اس کو پین کے اوپر میں ڈال دوں گی پکنے کے لیے۔
ہمارا گھی بھی گرم ہو چکا ہے، پین بھی گرم ہے، تو اب میں اس کو اس کے اوپر رکھ دیے اس طرح سے، اور اب میں اس کو پکنے کا ویٹ کروں گی۔ اب میں اس کے اوپر 2 چمچ جو ہے گھی ایڈ کروں گی، جسٹ 2 چمچ بھر کے آپ ایڈ کر دیں، اور جو گھی والی سائڈ نیچے کر دیں اور جو باقی نیچے والی اوپر کر دیں، کیونکہ ہماری آلریڈی نیچے والی سائڈ پک چکی تھی، گھی ہم نے نیچے گھی والی سائڈ کر دی ہے۔ یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہماری لک آ چکی ہے۔ اب میں نے ہاف سائڈ اوپر کر دی، ہاف نیچے، کیونکہ دونوں سائڈ کو میں اسی طرح کروں گی، یہ پک جائے اچھی طرح سے۔ ہمارا پراٹھا آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے، یہ دیکھیں تھوڑا سا کچا ہے، میں اسے مزید پکاؤں گی۔ کتنی اچھی لگ رہی ہے، جس طرح اس کی لک کتنی مزے کی لگ رہی ہے، یہ کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا، تو آپ ضرور ٹرائی کریے گا۔ دیکھیں لیجیے ہمارا پراٹھا بالکل ریڈی ہے، کتنا کرسپی ڈھابا اسٹائل پراٹھا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں میں اندر سے دکھا رہی ہوں، ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا بنا ہے۔ ضرور میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریے گا، کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔